حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے مزار کی زیارت سے فراغت پا کر براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کے قریب ایک وادی پر پہنچے، جہاں آپ کو جہنم کی صورت وسائد تکیوں کی طرح دکھائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت آپ کو جہنم کی کیفیت کیسی محسوس ہوئی؟ آپ نے فرمایا، سیاہ کوئلے کی طرح نظر آئی تھی۔ یہاں سے حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور ایلیائے بالکسر میں داخل ہوئے۔ یہی مدینۃ القدس ہے جو ارض شام میں واقع ہے۔ یہاں پر آپ کے استقبال کے لیے ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت استقبال کے لیے حاضر ہوئی۔ استقبال کرنے والے وہ فرشتے گنتی اور شمار سے باہر تھے۔ آپ ایلیائے کے باب یمانی سے داخل ہوئے اور مسجد اقصی میں پہنچے۔ یہاں دروازے کے آگے ایک پتھر پڑا تھا، جسے جبرائیل علیہ السلام نے چیر کر براق کو باندھا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا قبل اسلام ایک عجیب واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قیصر بادشاہ کے ہاں چند باتیں سوچ کر بتائیں، اس نیت پر کہ اس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت میں کمی آئے گی، یعنی ان کی ایسی باتیں بتاؤں کہ جن سے ان کا جھوٹ ثابت ہو، اور قیصر بادشاہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ چنانچہ میں نے قیصر بادشاہ سے کہا کہ میں تمہیں اس نبی کی ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی وہ جھوٹا ہے۔ قیصر نے کہا، وہ کیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت اللہ مکہ سے بیت المقدس پہنچ کر واپس لوٹ آیا ہوں۔ کیا عقل باور کرتی ہے کہ انسان اتنا لمبا سفر ایک رات میں طے کر لے؟ ابو سفیان یہ ماجرا بیان کر کے خاموش ہوا تو بیت المقدس کا خاص خادم بول پڑا اور قیصر بادشاہ سے کہا کہ اس رات کی کہانی مجھ سے سنیے۔ ہوا یوں کہ میری عادت تھی کہ بیت المقدس مسجد کے تمام دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ اس رات بھی میں نے تمام دروازے بند کیے، لیکن ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ بہت بڑی جدوجہد کے باوجود بھی کھلا رہا، اور وہ فلاں دروازہ جو اب بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے ہمسائیگان کی مدد چاہی اور اسے ہر چند بند کرنے کی کوشش کی گئی، مگر بند نہ ہو سکا۔ بالآخر ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور سمجھا کہ اسے کچھ خرابی ہے تو کل بنوا لیں گے۔ چنانچہ میں اس دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ جب صبح حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ پتھر جو دروازے کے آگے پڑا تھا، جس میں سوراخ نہیں تھا، اب اس میں سوراخ پایا گیا، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی سواری کو باندھا گیا، اور مذکورہ دروازے کے بند نہ ہونے کا بظاہر کوئی سبب نہ تھا، سوائے اس کے کہ میں نے کتب سماویہ میں پڑھا تھا کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی جائے گی تو وہ بیت المقدس سے آسمان پر تشریف لے جائیں گے۔ چنانچہ میں نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ آج شب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور دروازے کے بند نہ ہونے کا سبب بھی یہی تھا۔ دروازے کا بند نہ ہونا بھی حضور علیہ السلام کے معراج کی تصدیق کے لیے ہوا، ورنہ جبرائیل علیہ السلام کے آگے ایسے دروازے حائل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح ان کا پتھر کو چیرنا اور براق کا باندھنا بھی حضور علیہ السلام کے صداقت پر دلالت کے لیے ہوا، ورنہ براق کو باندھنے کی کیا معنی؟ اولاً تو وہ براق ہمارے دنیاوی جانوروں کی طرح نہیں، ثانیاً وہ براق حضور علیہ السلام پر 100 جان فدا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے بغیر کہاں جا سکتا تھا؟ ثالثاً خود اللہ تعالیٰ نے اس براق کو صرف اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا،
اور صرف انہی کے لیے مسخر کر لیا گیا۔ ان وجہ کی بنا پر اس کے باندھنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، سوائے اس کے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ بنے۔